الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات زی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل، اس دی مہربانی، اس دی عنایت اور اس دے کرم دے نال آج 14 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ جل شانہ دے اس عظیم گھر اور اس دے پاک ماحول دے اندر اکٹھے ہاں۔ آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع اسلام دی بیٹی دا کردار، اس حوالے دے نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنیاں نے۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دا قرآن اور سورہ تحریم 29 پارہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے 28 پارے دی آخری سورت ہے سورۃ التحریم۔ اللہ جل شانہ نے اس دے اندر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، فرمایا کہ اللہ نے فرعون دی بیگم نو ایمان والیاں واسطے مثال بنا دیتا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، جدوں اس نے آکھیا، کس نے؟ فرعون دی بیگم نے۔ فرعون دی بیگم نے اللہ دے حضور عرض کیتی، میرے مالک میرے واسطے جنت دے اندر گھر بنا دے، جنتاں دے اندر میرے واسطے گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، مینو فرعون اور اس دے عمل تو نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور مینو ظالم قوم تو نجات عطا فرما۔ حضرات جی وقار، ایتھے فرعون دی بیگم حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا دی بات ہو رہی ہے۔ جس وقت فرعون دی بیگم حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئیاں، ایمان نو چھپائے رکھا، مگر جس وقت فرعون ظالم نو پتہ چلیا تے اس نے حضرت آسیہ نو آکھیا کہ اے نواں دین چھوڑ دے، مینو خدا من اور پرانے دین تے واپس پلٹ کے آ جا۔ حضرت آسیہ نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا سی، اللہ دے دربار دے اندر او اپنی دل و جان دا سودا کر چکیاں سن، تو لہٰذا حضرت آسیہ اپنی بات تے ڈٹ گئیاں، اور جیڑا ایمان کے چھپا رہیاں سن برملا اس دا اعلان کر دیتا، اور خالی اعلان نہیں کیتا بلکہ آخری سانس تک اپنے اس موقف اور اپنے اس ایمان دی سلامتی واسطے آپ ہر قربانی دین تک آپ تیار رہیاں۔ حتیٰ کہ فرعون نے جس وقت اپنا ظلم حضرت آسیہ تے کرنا شروع کیتا تو اس دے ظلم دی انتہا سی کہ حضرت آسیہ نو تپتی دھوپ دے اندر لٹا کے دونوں ہاتھاں
دے اندر اور دونوں پاؤں دے اندر لوہے دیاں میخاں ٹھوک دیتیاں اور سینے تے بھاری برکم پتھر رکھ دیتے، اور خالی اتنا تک نہیں بلکہ تفسیر جلالین شریف دے اندر یہ بات موجود ہے کہ اتنا ظلم کرن تو بعد اس نے اپنے کچھ سپاہیاں دی ڈیوٹی لگائی، فکانت اذا تفرق عنها من وکل بها، اپنے خادمہ دی اپنے سپاہیاں دی ڈیوٹی لائی کہ ایک منٹ بھی یہ دے تو ادھر ادھر نہیں ہونا، اگر پتھر گر جائے تو دوبارہ سینے تے رکھنا ہے، اگر چھاں آ جائے تو دوبارہ دھوپ دے اندر کر دینا ہے۔ اتنی سخت سزاواں دے اندر فرعون نے حضرت آسیہ نو رکھیا، مگر حضرت آسیہ سن کے ایک لمحے واسطے بھی ایمان نہیں بدلیا، ایک لمحے واسطے بھی ایمان نہیں بدلیا۔ آج دی مسلمان دی بیٹی اس دے کولو اسلام اتنی ڈیمانڈ تا نہیں کر رہا جتنی کہ حضرت آسیہ کولو اس نے کی تھی۔ آج دی مسلمان دی بیٹی کولو اسلام نے اتنی آزمائش نہیں منگی جتنی آزمائش دے اندر حضرت آسیہ نو گزاریا گیا۔ آج اسلام نے یہ تو نہیں آکھیا کہ تیری آزمائش لین لگے ہیں اور تیار ہو جا کہ تیرے ہاتھ دے اندر کیل ٹھوکے جان گے، تیرے پاؤں دے اندر کیل ٹھوکے جان گے، تپتی دھوپ وچ رکھیا جائے گا، سینے تے بھاری پتھر رکھے جان گے۔ آج اسلام نے تو صرف ایک کہا کہ پردہ کر لے، آج اسلام نے صرف ایک کہا کہ تیرے تو غیر محرم دور رہنا چاہیے اور تو غیر محرم تو دور رہے، بغیر محرم تو بازار نہ جایا کر۔ اسلام نے آکھیا، اسلام نے یہ آکھیا کہ جس وقت کو شادی بیاہ دا فنکشن آئے تو پھر اس وقت کافر نہ بن گئی کر، اس وقت تیرا حلیہ کافراں جیسا نہ ہوئے، اسلام جیسا حلیہ رہے۔ اسلام نے تو یہ گل آکھی، اسلام نے یہ آکھیا کہ تیری زبان جس وقت بولے تو مسلمانہ والی بولی بولے، تیرے کن جدو سنن تو اسلام والی بولی سنن، جس وقت تیرے لباس نو دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ مسلمان دی دھی آ رہی ہے۔ اسلام نے صرف یہ آکھیا، اسلام نے اتنی ڈیمانڈ کیتی ہے۔ اور اگر اسلام دی بظاہر کچھ سختیاں بھی معلوم ہو رہی ہوں تو یہ سانو سختیاں نظر آندیاں نے۔ میرے محبوب نے 1500 سال پہلے فرمایا الدین النصیحۃ، فرمایا دین تو خیر خائی دا نام ہے۔ دین جس قسم دا بھی آرڈر دے وے، دین اگر لاکھ پیچھے 2500 روپیہ زکوٰۃ نکالن دا حکم دے وے تو دین ظلم نہیں کر رہا۔ دین اگر فجر دیاں 4 رکعتاں اور عشاء دیاں 17 رکعتاں دا حکم دے وے تو ظلم نہیں کر رہا۔ دین اگر حکم دے وے کہ اگر اپنے بیٹیاں دے اندر تو 2 حصے وراثت تقسیم کرے تو بیٹی ایک حصہ ضرور وراثت تقسیم کر، تو اسلام ظلم نہیں کر رہا۔ اسی طرح اگر اسلام بیٹی نو پردے دا حکم دے وے تو اسلام ظلم نہیں کر رہا۔ حضور فرمایا الدین النصیحۃ، دین تا تیری خیر خواہی چاہتا ہے، دین تا تیرا بھلا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اسی حضرت آسیہ دی بات کر رہے ہیں جن نے فرعون دے دور زمانہ دے اندر فرعون دی بیوی ہو کے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا، اور پتہ بھی سی کہ میرے اس عمل دا نتیجہ صرف موت ہے، میرے اس کم دا نتیجہ ہر حال چ موت ہی نکلنا ہے۔ اور وہی گل ہوئی جس وقت ایمان دا پتہ چلیا تو فرعون نے ظلم دی انتہا کر دیتی، مگر حضرت آسیہ سن کے اپنے ایمان تے ڈٹیاں رہیاں۔ حتیٰ کہ سنو جی آخری بات اس حوالے دے نال، حضرت آسیہ دے حوالے نال سنو، اور آج دیاں میریاں بہناں بیٹیاں واسطے پیغام ہے، اور میں ویسے بھی گاہے بگائے کہندا رہنا لیکن آج بالخصوص آکھاں گا، آج جو سنو ایک گھر جا کے ضرور سنانا ہے، آج جو سنو گھر ضرور سنانا ہے۔ کچھ خواتین ساڑھے علاقے دیا نماز فجر ادا کرن واسطے اور فجر دا درس سنن واسطے آندیاں نے اور مسجد اوپر والی منزل تے موجود نے۔ تمام بہناں بیٹیاں واسطے گزارش ہے، اور آج تمام جتنے نمازی دوست بیٹھے نے سب واسطے گزارش ہے کہ آج دا لیکچر، آج دا درس گھر ضرور جا کے بیان کرنا ہے کہ حضرت آسیہ نے جس وقت پھر اللہ دی محبت دے اندر اور ایمان واسطے اپنی جان تک قربان کر دیتی، سارے ظلم سے
ایک لمحے واسطے بھی اپنے موقف تو نہیں ہٹیاں. اللہ نے جو آخرت چ انعام دینا ہے وہ کسے نہیں ویکھیا، وہ تو بعد چ ویکھنا ہے. اللہ نے دنیا چ بھی مثال بنایا تا اللہ نے تھے سورہ تحریم دینا کلمات نال ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والیاں واسطے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ایمان والیاں واسطے امرات فرعون دی بیگم نو مثال بنا دیتا، اور اس دا پھل اللہ نے دنیا تے بھی عطا فرمایا، تاکہ اگر آسیہ علیہ السلام تو بعد اگر کسی نو ضرورت پہ جائے، اور آسیہ سلام اللہ علیہ تو بعد اگر اسلام کوئی آزمائش لے لوے، اسلام اگر کسی تکلیف کے اندر مبتلا کر دے وے، تو اسلام دی بیٹی دے سامنے حضرت آسیہ دا کردار موجود ہوئے. تو جس وقت فرعون نے اتنا ظلم کیتا کہ ہاتھ دے اندر کیل ٹھونک دیتے، پاؤں دے اندر بھی کیل، سینے تے بھاری پتھر، اور دھوپ دے اندر ایک لمحہ بھی سپاہی سائیڈ تے نہیں ہوندے، پتھر گرے تو فوراً رکھ دیندے نے، کیل نکلے تو فوراً ٹھوک دیندے نے، سایہ آوے تو فوراً دھوپ اس کر دیندے نے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان موجود ہے. حضور فرمایا کہ جس وقت فرعون اپنا ظلم کر رہا سی اور اس دا ظلم عروج تے سی، تو کیا جس نے رب دی محبت دا دعویٰ کیتا تو پھر رب نے تنہا چھوڑ دیتا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اپنے پیار کرن والے ابراہیم نو تنہا نہیں چھوڑیا، اللہ نے ابراہیم نو آگ تو محفوظ رکھیا، اسماعیل نو محبت کرن والے حضرت اسماعیل نو چھری تو جدا رکھیا، چھری 1000 دفعہ چلائی گئی مگر اللہ نے گلے حضرت اسماعیل دے گلے نو چھری تو محفوظ رکھیا. جس وقت محبت رب نال سچی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب اپنے بندے نو اسی حال دے اندر چھوڑ دے وے. جس وقت فرعون اتنے ظلم کر رہا سی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ازلت حل ملائکہ، تو جس وقت او دھوپ دے اندر رکھدا سی اللہ دے فرشتے اپنے نورانی پراں دا آ کے سایہ کر دیندے سن. تو حضرات جی وقار، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام دی دھی اسلام دی بولی بولے اور اسلام پھر تنہا چھوڑ دے. کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے تسی سنیا کہ انڈیا دے اندر جس وقت یونیورسٹی دے ہندو لڑکیاں نے ایک لڑکی نو ہراساں کرن دی کوشش کیتی، ایک مسلم بیٹی نو ہراساں کرن دی کوشش کیتی، اور اس بچی نے صرف نعرہ تکبیر لگایا، اور ایسا ٹرینڈ چلا پوری دنیا دے اندر کہ پوری دنیا دے مسلمان اس نال کھڑے ہو گئے اور اظہار یکجہتی کیتی، چاہے کوئی اردو بولن والا سی، پنجابی بولن والا سی، پشتو، ہندی، سندھی، انگریزی، بنگالی، جو زبان بولن والا سی، سب نے اس اسلام دی بیٹی نال اظہار یکجہتی کیتا. میں آکھیا صرف اسلام دی دھی نے علی نعرہ تکبیر لایا اور اسلام نے اس بیٹی نو اکیلا نہیں چھوڑیا، ساری دنیا دے مسلمان اس دے نال کھڑے ہو گئے. حضرات جی وقار، بات عرض کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام دی بیٹی اسلام دی بولی بولے اور اسلام پھر اس نو تنہا چھوڑ دے وے، اسلام پھر اس نو اکیلا چھوڑ دے وے، ایسا ممکن نہیں. آج دی بیٹی نو صرف اسلام دی چادر اوڑن دی ضرورت ہے، آج صرف حیا والی چادر دے اندر آن دی ضرورت ہے. حضرات جی وقار، آج کچھ روپیاں دا، کچھ ہزاراں دا موبائل بندہ لوے تو اس دے اوپر او لیمینیشن کرواندا ہے، اس دے اوپر پروٹیکٹر لگواندا ہے، اس دے اوپر گلاس لگواندا ہے، اس دے اوپر جناب علی ایسیاں چیزاں دا جو ہے اہتمام کردا ہے کہ میرا یہ کچھ 1000 روپے خراب نہ ہو جان، خراشاں تو بچن، یہ پردے دے اندر روے، خراب نہ ہو جائے. تو میں کہ جس وقت کچھ ہزاراں دی چیز نو سکریچز اور نقصان تو بچان واسطے پردے دے اندر رکھنا ضروری ہے، تو پھر آج دی بیٹی بے پردہ کیوں ہونا چاہتی ہے؟ آج دی بیٹی پردے تو باہر کیوں نکلنا چاہتی ہے؟ پردہ تو اس دی حفاظت واسطے سی، پردہ تو اس دی حیا واسطے سی، پردہ تو اس دی نگہبانی واسطے سی، پردہ تو اس نو دوسری عورتاں نالوں ممتاز کرن واسطے سی، پردہ تو اس نو دوسری عورتاں تو جدا کرن واسطے سی. تو حضرات جی وقار، آج دی بیٹی واسطے پیغام ہے، آج اسلام نے تیرے کول کو تپتی دھوپ دی قربانی نہیں منگی، آج اسلام نے تیرے کول کو خون دی قربانی نہیں منگی، آج اسلام اگر منگ تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ساڑھے سامنے اینا خواتین دا کردار موجود ہے. حضرت آسیہ دا، حضرت مریم دا، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ دا، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اینا تمام خواتین دا کردار سامنے موجود ہے. مگر اسلام نے آج بیٹی نو آکھیا، اے میری بیٹی گھر بیٹھ جا،
اے میری بیٹی اگر باہر نکلنا ہے تو اپنے محرم دے نال نکل، اگر باہر نکلنا ہے تو پورے پردے دے اندر نکل، اگر باہر نکلنا ہے تو اپنا اہتمام کر کے نکل، جائز حاجت واسطے جائز کام واسطے باہر نکل۔ آج اسلام نے پوری پروٹیکشن دیتی ہے اپنی بیٹی نو، مگر یہ چاہتی ہے کہ مینوں آزادی، کس چیز دی آزادی چاہیے؟ کیا جانوراں دی طرح عورت نو استعمال کیتا جائے، اس دا نام آزادی ہے؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور کولو یورپ دے اندر، یورپ دی لڑکی نے انگریزاں دی بچی نے پوچھ لیا کہ تسی دسو کہ مسلماناں دیاں عورتاں نال تسی کیسا سلوک کردے ہو؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور آکھیا میڈم تو دس کہ تسی کس طرح دی زندگی چاہندیاں ہو؟ انہیں کہ اسی چاہنیاں کہ کاش ساڈا میاں کما کے لائے اور اسی گھر بیٹھ کے آرام نال او دے بچیاں دی پرورش کریے اور اپنے میاں دا انتظار کریے، او دے کپڑے دا او دے کھان دا انتظام کریے۔ تو او ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی سی، اس نے کہا پاکستان دی ہر خاتون ایسا ہی کر دیے، پاکستان دی ہر بیٹی گھر دے اندر آرام کر دیے اور اس دا خاوند ہی کما کے لیندا ہے، اس دے بچیاں دی پرورش کر دی، اس دی دیکھ بھال کر دیے۔ او انگریز عورت بولی، وہ کہنے لگی کہ میں اس نو نہیں مندی، ایسا تو بادشاہ دیاں تیاں ایسا کر سکدیاں نے، ایسی تو کوئی نہ ہوئے، کوئی بادشاہ زادی ہوئے تو اس طرح کر سکتی ہے کہ گھر او صرف آرام کرے اور کھانا بنائے اور اپنے مرد بچوں دی حفاظت کرے، مرد بارو کما کے لے۔ سانو تو جب تک کمایا نہ جائے گھر دے اندر داخل نہیں ہوندا جاندا۔ میں کہ آج جنہ غلیظ قسم دی عورتاں نے میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لایا، انہاں نو دسیا جائے اس طرح دی آزادی تانوں چاہیے جس ملک دے اندر عورت نو صرف ٹیشو پیپر سمجھا جاندا ہے، جس ملک دے اندر عورت نو صرف وقت دی ضرورت سمجھ کے پھینک دیتا جاندا ہے، کیا اس دا نام آزادی ہے؟ لہذا پتہ چلیا کہ تسی آزادی تو بندے تو نہیں چاہیے، تو اسلام تو آزادی چاہیے، اسلام تو آزادی منگنا چاہدی ہوں، لیکن برملا اسلام دا نام نہیں لے سکدیاں، اس واسطے چھپے ڈکے لفظاں دے اندر آزادی دا نعرہ لا کے اصل اسلام دے خلاف سازش ہے اور اسلام دے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلانا چاہدی ہوں۔ حضرات عزیز وقار، آج دی مسلم بیٹی واسطے ایک کردار موجود ہے۔ اسی صرف حضرت آسیہ دی بات کی تھی، آؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حیات مبارکہ دے اندر حضور دی ازواج مطہرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں، حضور دی نواسیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خاندان دی ساریاں مستورات، ساریاں خواتین آج دی مسلمان دی بیٹی واسطے آئیڈیل نے، مگر میں سرکار دی ایک صحابی حضرت ام خلاد دی بات کراں۔ صحابیہ دا نام حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، جنگ دے اندر بیٹا شہید ہو گیا حضرت ام خلاد دا، دل دے ہاتھ رکھ کے سننا حدیث پاک، حضرت ام خلاد دا بیٹا شہید ہو گیا۔ جس وقت مجاہد جنگ تو فارغ ہو کے مدینہ واپس لوٹ دے سن تو اہل مدینہ جو مدینہ شریف دے اندر ہوندے بڈھے مرد اور خواتین، وہ باہر نکل کے مجاہدین دا استقبال کر دے سن۔ حضرت ام خلاد بھی مجاہدین دا استقبال کرن واسطے مدینہ شریف دی سرحد تے پہنچ گئیاں، شہر تو باہر پہنچیاں استقبال واسطے۔ جس وقت صحابہ نے دور آندیاں دیکھیا تا خبر پھیلا دیتی کہ ام خلاد آئیاں نے انہاں دا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تاکہ انہاں نو دس دیتا جائے کہ تہاڈا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام خلاد نو پیغام دے دیتا گیا، اماں جی تہاڈا بیٹا جنگ وچ شہید ہو گیا۔ حضرت ام خلاد پوری پردے دے اندر ڈھکیاں ہوئیاں سن۔ جس وقت خبر دیتی گئی، خبر دین تو بعد حضرت ام خلاد دا سر دا ایک بال تک ننگا نہ ہویا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، حتیٰ کہ صحابہ نے آپس میں گلاں کرنی شروع کر دیتیاں کہ حضرت ام خلاد کمال ہے، یہ بیٹا شہید ہو گیا، پتر فوت ہو جائے، پتر جوان شہید ہو جائے، ماں نو تے ہوش تک باقی دی رہندی، مگر حضرت ام خلاد دا سارا پردہ سلامت ہے، نہ چادر سرکی، نہ نقاب اتریا، نہ پلو ہرکے اتریا جسم تو، سارے دا سارا پردہ محفوظ رہا۔ صحابہ نے جس وقت گل کی تو یہ جملے حضرت ام خلاد دے کنا تک پہنچے، اور حضرت ام خلاد نے صحابہ نو جڑا جواب دیتا، آج دی ہر بہن بیٹی واسطے اے پیغام ہے اور مشعل راہ ہے۔ حضرت ام خلاد بولیاں، آپ فرمایا او میرے نبی دے صحابہ سنو، میرا بیٹا فوت ہویا، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہویا، میری حیا تو نہیں فوت ہوئی،
میرا بیٹا فوت ہو گیا، میری حیا نہیں گئی، حیا میری سلامت ہے، میرا بیٹا چلا گیا۔ تو لہٰذا غم دے اندر بندے نو ہوش نہیں رہندی۔ صحابیہ دا غم دے عالم دے اندر بھی پردہ پورا رہا، اور باقاعدہ صحابہ حیران ہو گئے، سرکار نے ایسا پیغام دیتا، حضور ایسا دین لے کے آئے، سرکار ایسا مذہب لے کے آئے، سرکار ایسا دین حنیف لے کے آئے جس دین دے اندر صحابیات ایسا رنگ گئیاں کہ غم دے اندر بھی بیٹا فوت ہویا مگر پورے دا پورا پردہ سلامت رہا۔ آج دی بیٹی غم تے دور دی بات ہے، شادی جیسے فنکشن دے اندر، مہندی جیسے فنکشن دے اندر میں اکثر ایک جملہ بولیا کرنا، میرے رشتہ دار بھی میرے تو خفا ہو جاندے نے انہاں جملیاں تو، میں کہنا جس وقت مسلمانہ دے گھر شادی ہوئے تا اسلام دیاں دھیاں نو، اسلام دیاں انہاں خواتین نو سرٹیفکیٹ مل جاندہ ہے کفر دا۔ اس دن کہندیاں نے کہ آج سانو کوئی نہ روکے، نہ خامند روکے، نہ باپ روکے، نہ بیٹا روکے، نہ بھائی روکے، آج اسی کافر ہاں، آج بالکل اسی ننگا پھراں گیاں، کوئی سانو نہ روکے، بالکل اسی کسے دے رکیا نہیں رکاں گی۔ تو لہٰذا ادھر صحابیہ دا غم میں بیٹا فوت ہو گیا، پردہ پورا سلامت، اور آج شادی دے نام تے ایسا جسم دکھایا گیا، یا لباس ٹائٹ پہنا گیا یا لباس باریک پہنا گیا کہ پوری بے حیائی پھیلائی گئی۔ تو آج دی مسلم امہ دی بیٹی واسطے پیغام ہے، آج اسلام دی بیٹی دا کردار ایسا تو نہیں سی، آج اسلام دی بیٹی دا کردار ایسا تو نہیں سی کہ چند ٹکیاں واسطے ہوٹل دے اندر او ویٹر بن جائے، آج چند ٹکیاں واسطے آج دی بیٹی ایئر ہوسٹس بن جائے، آج دی بیٹی چند ٹکیاں واسطے اپنی عزت نیلام کر دے۔ اسلام اے پیغام اپنی دھیاں نو نہیں دینا چاہتا۔ حضرات جی وقار، اگر آج دی بیٹی نو کردار چاہیے تو حضرت غوث الورا، حضرت غوث پاک دی اماں ول دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ام الخیر، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت غوث پاک دی امی جان، جس وقت حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست، حضرت غوث پاک دے ابا جان حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی شادی حضرت عبداللہ صومعی دی بیٹی حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دے نال ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ صومعی جڑے حضرت غوث پاک دے نانا جان نے، وہ آپ دے ابا نو کہن لگے نکاح تو پہلا کہ بیٹا سیب والا گناہ تیرا لغزش خطا پھر معاف کرانگا، میری ایک بیٹی نال تینوں نکاح کرنا پائے گا۔ اور حضرت عبداللہ صومعی کی کہہ رہے سن، میری بیٹی ایسی ہے کہ جڑی اکھاں تو نہ بینی ہے، کنا تو بہری ہے، زبان تو گونگی ہے، پیراں تو اپاہج ہے، ایسی بیٹی نال تینوں نکاح کرنا پائے گا۔ حضرت غوث پاک دے ابا جان حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک لمحے سوچیا کہ بیگم تو سکون واسطے ہوندی ہے، بیگم تو گھر دے اندر دیکھ بھالی واسطے ہوندی ہے، میری بیگم تو ساری دی ساری پیرالائز ہے، نہ اس نظر آندا ہے، نہ اس سندی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ دوسرے لمحے خیال آیا کوئی گل نہیں، میری یہ لغزش معاف ہو جائے، میں بزرگاں دی اس بیٹی نال نکاح کرن واسطے بھی تیار ہاں۔ جس وقت نکاح کر دیتا گیا، سہاگ رات حضرت عبد القادر جیلانی دے ابا جان اپنی بیگم دے ہاں پہنچے کمرے دے اندر، جس وقت کمرہ دا دروازہ کھولے اور گھونگھٹ ہٹایا تو حیران رہ گئے۔ آپ آکھیا کہ انج لگدا ہے کہ جویں عرشاں تو پری اتر آئی ہے میرے واسطے، میرے سسر نے تو کیا سی کہ نبی نہیں ہے، لیکن ایدی اکھاں تے بالکل ٹھیک نے، میرے سسر آکھیا کرنا تو بولی ہے لیکن یہ تے بالکل سماعت ٹھیک ہے، آکھیا زبان تو گونگی، اس نے تے سلام بلایا، زبان بھی ٹھیک ہے۔ دوڑے واپس آئے اپنے سسر جان حضرت عبداللہ صومعی کو کہ جناب کتھے غلطی تو نہیں ہوگی جڑی میرے جس عورت نال میرا نکاح کروایا جی او دا تعارف تے کچھ اور سی اور اندر کمرے دے اندر بیٹھی دلہن تو کچھ اور ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی مسکرائے اور آپ فرمایا سنو جی، جڑا میں تانوں آکھیا نا کہ میری بیٹی کنا تو بولی ہے، میں اس واسطے آکھیا میری بیٹی نے کدی غیر شرعی بات نہیں سنی، کدے غیر شرعی بات نہیں سنی، میں آکھیا اکھا تو نبینی ہے، میری بیٹی نے کدے غیر محرم نو نہیں تکیا، میں جڑا آکھیا میری بیٹی زبان تو گونگی ہے، میں اس واسطے آکھیا میری بیٹی نے کدے حرام جملہ نہیں بولیا، میں جڑا آکھیا کہ میری بیٹی پیراں تو اپاہج ہے، میں اس واسطے آکھیا کہ میری بیٹی کدے بھی میری اجازت تو بغیر گھروں باہر نہیں گئی، تو لہٰذا اس واسطے میں اپنی بیٹی دا یہ تعارف پیش کیتا۔ تو حضرات ذی وقار جس وقت باپ حضرت
ابو موسیٰ صالح جھنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا باپ ہوئے کہ ایک لغزش نو معاف کروان واسطے کئی سال باغ دے مالی بنے رہے اور پھر اس طرح نکاح کرنے واسطے راضی ہو گئے. باپ ایسا ہوئے اور ماں ام الخیر حضرت فاطمہ جیسی ہوئے تو پھر پتر وچو غوث پاک جیسے جم دے. آج دی ماں کہے کہ میرا بیٹا غوث اعظم جیسا پیدا ہوئے مگر ہر وقت او ٹی وی دے اندر مصروف ہے. اس نو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پاک کس وقت اور ناپاک کس وقت، پاکی ناپاکی دے مسائل تک نہیں پتا. اس نو 4 فرض نماز ٹھیک پڑھنی نہیں آندی، قرآن دی تلاوت ٹھیک نہیں آندی، اور کہندی ہے کہ میرا بیٹا 11ویں والے پیر جیسا بن جائے، اور کہندی ہے میرا بیٹا وقت دا عالم اور قاری اور حافظ اور محدث مفکر بن جائے. ہر ماں دی خواہش ہے میرا بیٹا نیک بنے. تو بیٹے نیک کرنے واسطے پہلے خود نیک ہونا پائے گا. جس فیکٹری دے اندر بیٹے دی پروڈکشن ہونی ہے پہلے اس فیکٹری نو ٹھیک ہونا چاہیے. حضور فرمایا پہلی درسگاہ ماں دی درسگاہ ہے بچے واسطے. تو حضرات جی وقارے بہت لمبا موضوع ہے، طویل موضوع ہے. اگر کوئی مینوں کہے نا کہ مولوی صاحب بیٹی دی تربیت واسطے جمعے تک تقریر کرو تے الحمدللہ میں جمعے تک تانوں گلاں سنا سکنا. اتنا بہترین موضوع ہے تربیت اولاد تے، اور اتنا بہترین موضوع ہے اپنے آپ نو ٹھیک کرنا اور اسلامی کردار بنانا آج دی بیٹی دا. تو حضرات جی وقار بات مختصر ہے یہ کہ آج دی بیٹی نو چاہیے کہ وہ اسلام دی دھی بنے. آج دی بیٹی نو چاہیے کہ اس اسلام دا حیا کرے جڑا اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے، اس اسلام دا حیا کرے جس اسلام دی بیٹی نے. اور جناب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعے دے اندر سنیا نہیں جی تسی کہ سرکار دی بیٹی آپ فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اندھیرے دے اندر اٹھانا، میرے جنازے تے بھی غیر محرم دی نظر نہ پوے. تو حضرات جی وقار آج دی بیٹی حضرت سیدہ کائنات دا نام تو بڑا لیا مگر اس دے کردار تے چلن واسطے تیار نہیں، خالی خولی نعرے نے. تو لہٰذا آج دی بیٹی واسطے پیغام ہے، یہ دنیا دا تھوڑا جا وقت ہے. اوپر بیٹھیاں میری بیٹیاں واسطے گزارش بیٹا یہ تھوڑا جا وقت، اور میں الحمدللہ اپنے کل بچیاں دا مدرسہ بھی ہے اور اسی طرح دیا میں گلاں کرنا. میں کہنا بیٹا یہ دنیا دا تھوڑا وقت دکیا نوسی دے اندر کٹ جائے گا، پردے دے اندر برخے دے اندر کٹ جائے گا. کی ہویا برخے دی وجہ تو کچھ دیر دی گرمی برداشت کرنی پہ جائے گی. آج اگر پردہ برقرار رکھن واسطے دنیا دی تھوڑی جی گرمی برداشت کرنی پہ گی، کل حشر دی گرمی تو محفوظ رہ جاؤ گی، کل دوزخ دی گرمی تو بچ جاؤ گی. آج یہ تھوڑا جا وقت گزر جائے گا، کٹ جائے گا. تیری نال دی سہیلی کچھ تینوں بولی مارے گی، کچھ نال دی رشتہ دار کچھ کزن مزن تینوں کچھ آکے گی، اے وقت گزر جائے گا مگر وہ ہمیشہ والی زندگی کدے ختم نہیں ہونی، وہ ہمیشہ والی زندگی ہمیشہ تک رہنی ہے. تو لہٰذا آج دی اس اسلام دی بیٹی نو پیغام یہ ہے کہ او خواتین جڑیاں آج دی بیٹی واسطے آئیڈیل سن آج انہاں دا کردار اپنایا جائے. اور الحمدللہ 3 سیشن ساڑے بچیاں دے مدرسے دے مکمل ہو چکے نے اس وقت رمضان شریف دے 11ویں شریف دے اندر. تو جتنیاں بھی بیٹیاں نو تحائف دیتے، تحفے دیتے، گفٹ دیتے، ساریاں دیا ساریاں کتاباں امہات المومنین دے کردار تے سن. ساڑا کم آزان دینا ہے، ساڑا کم آزان دینا ہے. یعنی میں بات عرض کر رہا جڑا گفٹ ملیا نا بچیاں نو دیتا گیا، اس دفعہ بھی تقریباً کوئی 20-25 کتاباں گفٹ کیتیاں بچیاں نو. تا ہر کتاب سرکار دی خاندان دی مستورات، حضور دی خاندان دیاں عورتاں دا کردار تے جو بک نے او کتاباں گفٹ کیتیاں گئیاں تاکہ میریاں بیٹیاں جب تک کتاب پڑھ دیاں رہن تب تک اللہ دا خوف رہے، تب تک اے اسلام دے دائرے دے اندر رون. اور اگر انہاں دا دل کرے کہ اسی کسے نو کاپی کریے تا کسے اداکار کسے گندی اور غلیظ عورت نو کاپی نہ کرن. اگر انہاں دا دل کرے کہ اسی کسے دی کاپی کریے تا پھر ان اور اس عورت دی کاپی کرن جنوں اللہ دے محبوب نے جنتی عورتاں دی سردار بنایا ہے. اگر انہاں دا دل کرے کہ اسی کسی دی کردار تے عمل کریے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات حضور دی پاک بیٹیاں انہاں دے کردار تے عمل کرن. اللہ جل شانہ میری تہاڈی حاضری نو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ.